أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ظواہر ہمارے ظواہر حجت ہے. وقت دلیل گفت این اگر دلیل میں آیه کہا یعنی یہ تمام آیت آیه. یعنی ساری آیت. اگه نصفش رو یه جلسه خون نصف دیگه یه جلسه شک میکنیم اقل و اکثر قدر متیقن رو که همش توی جلسه باشه. چرا؟ چون اون در ختم وہ قرآن متعارف ہے کہ ختم قرآن متعارفه، میں اما در آیه سجده متعارف نیست که کہ نصفش رو انسان جو ہے یکه کچھ بخونه تھوڑا سا نصف کہیں دیگه. پڑھے تھوڑا سا، لیکن ہاں سورے میں یا آیت میں تو عام طور سے ہے کہ درست. عام طور سے پورا پڑھتا ہے، ایک جلسے میں پڑھتا ہے مختلف آیات کو اگر کئی دفعہ لکھا ہے. وعلیکم السلام. یہ عنوان ثانوی ہے. بالنتیجه العنوان الثانوي لا عنوان ثانوی الثانوي حکم کو يغير بدل دیتا ہے. يعني بالنتيجة لازم نشوف يصدق ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا عنوان اس کے اوپر اس وقت مرتب ہو رہا ہے. لا 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 ہم موضوعات کے علاوہ اور سے کوئی اور چیز نہیں لیتے. لا الأحكام. حکم صرف اللہ کے سب. الحكم إلا لله. ہم موضوعات کو اور سے لیتے ہیں. إذا الشارع هو لم مگر یہ کہ شاعر نے موضوع کو محدد کر دیا ہو، محدد کر دیا تو پھر وہ بھی ہم شاعر سے لیں گے. ومن الكبائر شيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة يذكر أن هذه الغيبة قد تكون واجبة. مثال کے طور پہ کبھی کبھی غیبت واجب ہو جاتی ہے عنوان ثانوی کی وجہ سے. اي ها شوفوا اضرار البدن، اضرار بدن، بدن کو ضرر پہنچا دو. اصل یہ ہے کہ حرمت حرام نہیں ہے. ہلاکہ کا مطلب ہے موت. موت پہ خود کو ڈالنا منع ہے، لیکن ظلم ہاں اگر مثال کے طور پہ کہیں اس حد تک میں خود سگریٹ پینے سے انسان کی موت فوراً واقع نہیں ہوتی، لہٰذا وہ 50 سال 60 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تہلکہ نہیں ہے. ہاں اگر مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی ایک ایسے عنوان تک پہنچ جائے کہ اگر اب اس نے ایک عدد بھی پیا تو مر جائے گا، تو ہاں وہاں یہ کہیں کہ حرام ہے. لا القرآن الكريم قال تشخيص الموت ليش؟ ہم موت کی تشخیص ظاہر سے اطباء طے کریں کہ یہ انسان کے لیے مہلک ہے یا نہیں ہے. شوفوا القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من یعنی مومن، یہ آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مومن کے اوپر کو اپنی اختیار ہے، لیکن مومن نبی کو زیادہ اختیار ہے انسان کے اوپر. ولی نفسی فی کل شيء الا ثلاثة اشیاء. انسان کو اپنے نفس پر سارے اختیار ہیں مگر کچھ چیزوں میں وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، اپنے عضو کو ناقص نہیں کر سکتا، یا اپنے کسی قوت کو ختم نہیں کر سکتا. آية ورواية ماكو ولكن إجماع أكو دليل إجماع. شنو؟ القتل البطيء حتى هذول اللي هواي ياكلون التخمة يوجب القتل البطيء، أما هذا ما يسمى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا مو من المحرمات. نعم. وعليكم السلام. أي نعم. کئی سال پہلے کسی رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت دن اس پہ بحث کی تھی. بہت سے ہم نے بحثیں کو پیش کیا تھا، بہت سے
التسالم من الفقهاء من الشيخ المفيد أخذ وانت نازل إلى هذا اليوم کہ أنه مطلق چیزیں جتنی ہیں وہ مصادیق ہے، منصرف إلى المصادیق المتعارفة متعارف کے اوپر لا دلیل غير کرتے ہیں۔ المتعارفة. ومثلت لذلك بأنه حديث شريف يقول في الوضوء ما دارت عليه کہ الإبهام وضو کے لیے مثال کے طور والوسطى، پر انسان يعني طول انگلی سے الوضوء لے من کر انگوٹھے تک، یعنی چھوٹی انگلی سے لے کے انگوٹھے تک کی جو لمبائی ہے اس حد منبت تک چوڑائی الشعر میں إلى وضو الذقن. کرے گا۔ أما العرض يد واجب، الرواية تقول ما دارت عليه الإبهام والوسطى، اب وہ يعني من تغسل کہاں تک انسان کا چہرہ ڈھکتا ہے اس حصے کو اتنا دھونا ہے۔ البتہ یہ چوڑائی متعارف چوڑا، کسی کا ہاتھ بہت لمبا ہے، چوڑا ہے، جو کان سے کان تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کان سے کان تک دھونا؟ نہیں۔ کسی کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے تو کیا وہ چھوٹا ہے صرف چہرے کے آدھے چہرے کو دھوتا ہے تو کیا وہ آدھا چہرہ دھوئے گا؟ نہیں، جو اصل تو مطلق ہے۔ إطلاق نقول للأذنين يغسل لا، وهكذا في مصادق اکثر متکرر مصادیق میں متعلق جو ہے وہ عرف کی عام کی چیزیں، یعنی عام متعلق جو اس کی اب انسان جب روزہ واجب کر رہا ہے خداوند عالم انسان کے اوپر، تو جو دن کا روزہ یعنی وہ دن جو عام دن ہو، یا کسی شہر میں یا کسی علاقے میں اگر 24 گھنٹے کا دن ہے یا 24 گھنٹے کی رات ہے تو نہیں، مگر کسی شہر میں جنوب شمسی نہیں ہے تو کس طرح کریں گے؟ یا مثال کے قطبین میں موزر فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا کہ متعارف بلاد کی طرح سے شہروں کی طرح سے وہ روزہ رکھیں گے اور نماز پڑھیں، اور اسی طرح وہ شہر ہیں جو 20 گھنٹے سے یا اس سے زیادہ دن ہے جہاں، یا اس سے زیادہ کی رات ہے وہاں، یہ اصل قانون ہے کہ اگر جتنے بھی مطلق احکام ہیں وہ متعارف مصادیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نص کا مطلب ہی ہے مصادیق متعارفہ، یعنی جو عام مصادیق ہیں اس کی طرف جانا۔ يهدم قبله، يهدم لا ينهدم، يهدم ما قبله. بل مفصل ہے، تفصیلی ہے، تو قرآن اس کو مسئلے کو بیان کیا ہے، بحث ہوئی ہے اس کے اوپر۔ نماز، روزہ، حج اس پہ شامل ہے کہ یہ اسلام آ کر ماقبل کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دلیل ہے اسلام اور ایمان کے سلسلے میں، اس میں زکوٰۃ میں یہ ہے کہ پھر سے دینا پڑے گی۔ اگر کوئی انسان مسلمان تھا لیکن مومن نہیں تھا تو جب اس نے مذہب حق کو اختیار کیا اور اس کی جو زکوٰۃ ہے اسے پھر سے دینی پڑے گی۔ جیسے حق الناس، حقوق الناس میں بھی یہی حکم ہے، یعنی اسلام آگے ختم کر دیتا ہے تمام حقوق الناس کو اسلام سے پہلے کے، یا نہیں؟ نسل پیغمبر کے اسلام کی جو سیرت ہوئی ہے کہ اسلام جو لوگ لا رہے تھے، لاکھوں سینکڑوں لوگ اس پیغمبر کے سامنے اسلام لائے، ان کی گردن کے اوپر بہت سے مسائل تھے۔ جو افواجہ سے تعبیر ہوئی ہے کہ فوج لوگ دین میں آ رہے تھے، ایسے بہت سے لوگ تھے جن کی گردن پہ حق الناس تھا، تو قتل کیا تھا لوگوں نے، اور کسی ایک سے پیغمبر نے نہیں کہا کہ حق الناس کو ادا کرو پھر اسلام میں داخل ہو۔ لہٰذا مرحوم اخوی بہت سے فقہا نے کہنا ہے کہ حتی حق الناس کو بھی اسلام ختم کرتے، یعنی مثال انسان کے اوپر گردن پہ دیت ہے، کسی انسان کو قتل کیا ہے، جب کافر تھا تو اس نے قتل کیا تھا، اسلام جب لایا تو یہ بھی ختم۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیغمبر کے زمانے میں مسلمان ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو جنگوں میں قتل کیا تھا، نہ پیغمبر نے ان سے دیت لی نہ پیغمبر نے ان کو کوئی سزا دی۔
ہجرت جو لفظ ہے یہاں پہ اس سے مراد ہے ہجرت کفر سے اسلام کی طرف ہجرت یعنی کرنا، ہجرت از کفر به اسلام. کیونکہ پیغمبر کے چون زمانے کی ہجرت ہجرت یہی زمان تھی، پیغمبر این بوده مکے از سے کافر مکه انسان ہجرت کافر کرتا تو بودن مدینے میں میرفت مسلمان ہوتا تھا. مدینه هجرت میکردن مسلمون میشدن. یہاں ہجرت کوئی خاص هجرت معنی میں خصوصیت نہیں ہے نداره، یعنی کہ عراق پیغمبر کے زمانے والی مبتلا ہجرت کوئی آج کے دور میں هجرت ہجرت کرے تو وہ اس کے لیے وہ این حکم ہے، حکم نہیں، نداره. اس مراد ہجرت ہے کفر سے اسلام کی طرف. خب به چه دلیل بدیهی بوده؟ کس دلیل سے کہ به یہ چه دلیل بدیہی ہے بدیهی اسلام بوده؟ پیغمبر کے زمانے میں معاف کرنا؟ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. میگم اینایی وہ که لوگ جو پیغمبر کے زمانے میں زمان مسلمان ہوئے پیغمبر صلی ان میں الله سے علیه و آله بعض نے مسلمون جنگ میں شدن، یه شرکت عدهشون کی. تو جنگا خود ابو شرکت سفیان کرده بودن، یکیشون ابو انسان سفیان مارے قتل کیا تھا. آدم کشته وحشی بودن، جس نے یکیشون وحشی آدم کیا قتل وحشی مگه نه انسانوں کو قتل آدم نہیں کیا، کشت، جناب حمزہ کے جگر کو مگه پار جگر نہیں کیا. حمزه رو پاره کرد. انسان کو اون قتل کیا حق حق شخص ہے یہ. آدم کشته، آدم کشته. ها چیدم خلاصه فقہ میں یہ محل بحث بحث ہے نست، یقیناً، دو تا خلاصہ هست. یہی ہے اس کا کہ مقتضای اطلاق اینه که اسلام آ کے سلام سب بگیم کچھ همه چیز ساقط ہے ثابته. بله اگر تو اس میں حق شیعه الناس بھی. نبوده ہاں شیعه اگر شده شیعہ نہیں تھا اور اونم شیعہ ساقطه، ہوا فقط مسلمان تھا، زکات شیعہ نہیں تھا استثناء. شیعہ ہوا تو زکوٰۃ جو اس نے دی وہ ساقط نہیں ہے، وہ اسے پھر سے دینی پڑے گی. این بخواد بگه الاسلام یهدم الکفر یہ بھی وہی قبوله، بات ہے چون کہ زمان ہجرت سے پیغمبر مراد صلی بھی الله علیه و یہی آله کہ هجرت کفر کو یعنی چھوڑ از کر جو کفر به اسلام اسلام اومدن. لایا اس کے اوپر سے تمام حقوق ختم ہو جائیں گے. سلام علیکم. بله بله بله. آره اگر بگیم سوره کامله لازمه اگر ہم کہیں کہ مشهور پورا سورہ فقها پڑھنا گفتن، ضروری ہے جو مشہور منم فقہا کا قبول نظریہ، دارم. بله تو علم والضحا و نشرا و ضحا کو علم ایک نشرح اگه یکیشون رو پڑھنا فایده پڑے گا نداره اگر جان بوجھ کے. خوندن ها اس نے چھوڑا تو اس کی با نماز جاهل باطل. بود ہاں یا اگر اس کو مسی حکم بود نہیں معلوم تھا، با اینا نه، حکم پتہ ہی نہیں تھا، تو مؤاخذه ایک الگ از باب بحث ہے. این که کیونکہ دلیل لا تعاد آ کر لا تعاد. اس کو شامل ہو جائے گی اور اس کو نماز دہرانی نہیں ہوگی. بله سلام علیکم. زمان قبل اسلام بوده این و حضرت ابراهیم یہ تھا اسلام سے علی پہلے و تھا علی یہ نبینا بچوں و کی علیه قربانی الصلاة کرنے کا سلسلہ. والسلام. اور اصلا جناب مسئله ای که ابراہیم نے جو خواب بلند جو شد که دیکھا اور اس میں چاقو گردن پہ رکھا، چاقو جناب وہ اس کی برای وجہ سے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا یہ، پسرش اسماعیل بذاره و بعد اور خداوند کشته عالم نے نشده بدل بود دیا. یه قوچ فرستاد. واسه همین بوده که این در کفار بوده تا زمان پیغمبر اسلام هم بوده، وقت الغا شده اور یہ نه تھا در اسلام سے دین پہلے ها تک، نه یہاں در تک کہ ادیان نبوده، ختم کر دیا نه مشرکین این کار میکنن، اسلام نے بچه‌شون آ رو کے اس میکشتن. حکم کو. نه نه چرا خود جناب نداره. عبد خود المطلب نے حضرت شاید ظاہراً روایت میں ہے فکر یہ میکنم کام روایت کیا ہی داره اس لیے کہ این دیت میں کارو تبدیل کرد ہو جائے اور برای بچے همین بچ جهت جائیں که بچه کشته اور اس کی نشه، جگہ به پر جاش اونٹ شتر کشته بشه. قربان ہو. تو ذهنم روایت داره ببینید. قیام متصل به رکوع یعنی از قیام متصل کا ایستادگی مطلب یہ ہے کہ بره انسان رکوع. کھڑے ہو کر پھر رکوع میں جائے. نه از ایستادگی یعنی اگر حمد سوره خوند، انسان نے الله سورہ اکبر ہم پڑھا گفت، به اور اللہ خیالش اکبر کہہ کہ یہ رکوع سوچ کر کہ یہ رفته، رکوع کے این بعد والی الله اکبر مال تکبیر بعد ہے رکوعه، اور رفت سجدے میں چلا پایین که جائے بره سجود، هنوز به سجود نرسیده، یادش اومد رکوع نکرده، اور همجور اس کو دلا خیال ہے کہ دلا میں نے پا رکوع شده نہیں کیا، اب رکوع، واپس فایده ایسے ہی نداره. جا کے سیدھے رکوع میں نہ ہو بلکہ سیدھا ہو، سیدھا کھڑا ہو پھر رکوع همین میں باید پاشه جائے. وایسه از قیام بره قیام به متصل رکوع. رکوع اس این معنی قیام میں ہے. متصل به رکوع. و علیکم السلام. ليش لا؟ ليش؟ جائز ہے، کیوں نہیں الكل جائز؟ جائز، بس الرجل الدين باعتبار عالم يعرف دین سے لوگ مسائل جو العقل. عقد پڑھواتے ہیں اس کی اگه وجہ ہے مو کہ وہ رجل دین کو دين ما جانتے يعرف ہیں. المسائل، يجوز ممکن ہے کوئی عام يعقد انسان وعقد عقد پڑھے باطل تو وہ مثلا باطل عقد پڑھے، لہٰذا ينال لوگ بهوى علماء الله، سے كل رجوع واحد کرتے ہیں. يقدر يعقد.
تقیہ اصول دین میں حرام ہے، توحید میں، عدل میں، نبوت میں، امامت میں اور قیامت میں۔ بعض رسالے عملیہ میں باقاعدہ لکھا ہے تقیہ اصول دین میں جائز نہیں ہے۔ بله نہیں، یہ جو اس طرح کا وقف ہے جو کسی خاص شخص کے لیے وقف کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ وقف واپس پہنچ جائے گا واقف کے پاس یا اس کے وارثوں کے پاس۔ برمیگرده به ورثه واقف. بله 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 نه کیونکہ اس شخص کے لیے وقف کیا تھا نا کہ وقف اور اس کو اور اس کی اولاد پر ہو۔ ہاں اگر کہا ہو کہ تم پر اور تمہاری اولاد پر وقف کیا تو پھر ان کی وراثت میں چلا جائے گا۔ برمیگرده به ورثه واقف. وَإِلَّا واقف اگر زندہ ہو تو اس کے پاس واپس جائے گا، نہیں تو واقف کے وارثین کے پاس جائے گا۔ ہاں، اور اگر دونوں مر چکی ہوں تو پھر سہم امام ہے، بله بله میشه سهم. یعنی حاکم شرع کے پاس جائے گا۔ نه به نظر من واجب نیست، میری نظر اما واجب مستحب نہیں ہے خوبه. سورہ منافقون کا شب جمعہ میں نماز مغرب و عشاء میں پڑھنا یا نماز صبح میں نماز جمعہ کی پڑھنا، روایت داره ہاں مستحب ہے، پیغمبر صلی اچھا اللہ ہے۔ علیہ وآلہ رہی بات امام فرمودن که جماعت کی، تو امام جماعت کو مراعات، پیغمبر سے روایت ہے کہ امام جماعت کو مراعات کرنی چاہیے، رعایت کرنی چاہیے، جو سب سے ضعیف معموم ہے اس کی۔ لہذا کوئی بوڑھے لوگ پیچھے ہیں تو دھیرے سے بہت طولانی نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہ پیچھے جو کمزور لوگ ہیں ان کو اذیت ہوگی۔ یکی از مستحبات اما واجب نیست. اور رہی بات سورہ منافقون کی، تو وہ واجب نہیں ہے پڑھنا، مستحب۔ بله قطعا باطله. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و 13 معصوم دیگه، حضرت زهرا و 12 امام علیهم السلام، یہ بات قطعاً باطل ہے۔ نہ 14 معصومین علیہ السلام نے نہ خطا ہوتی ہے، نہ سہو ہوتی ہے، نہ کوئی چیز بھولتے ہیں۔ سلام علیکم. شلون؟ اي اغتسال لا يجب، اما المناطق اللي ذرات من وصلت الى البدن لازم يغسلها، للصلاة لازم يغسلها. یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں نہیں ہے کہ اگر انسان پوری زندگی بغیر تکبیرۃ الاحرام کے نماز پڑھتا رہا تو کیا حکم ہے۔ بہت سے علماء نے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی ہے، کچھ نے نقل کیا، بعض نے کہا کہ ساری نمازیں باطل ہیں، سب کی قضا کرے۔ البتہ کچھ علماء جن میں خود مرحوم بھائی سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، ان کا نظریہ نہیں، اس کی نماز قضا نہیں ہے، کیونکہ لا تعاد میں تکبیرۃ الاحرام کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ لا تعاد میں جو 5 چیزیں ہیں جو استثناء کی گئی ہیں ان میں تکبیر نہیں ہے۔ کی من یادم نیست وقت چی گفتن؟ میں نے بھی یہی عرض کیا، مرحوم بھائی عرض کردم مرحوم کیا کہتے تھے کہ باطل نہیں نماز، گفتن باطل نیست، غالباً اکثر فقہا کہتے ہیں باطل ہے بغیر تکبیر کی نماز، لیکن جنہوں نے مسئلے کو بیان کیا ہے، لیکن مرحوم بھائی کا نظریہ تھا کہ نہیں باطل نہیں ہے۔
اگر معلوم ہو جائے کہ سر کیا ہے تو پھر سر نہیں، راز نہیں رہ جاتا. نہیں معلوم، اہل بیت نے بھی نہیں بیان کہ سر المستودع فیہا کا مطلب کیا ہے. ہاں میں نے بیان کیا نماز بغیر تکبیر کے بہت سے علماء کہتے ہیں باطل ہے، لیکن مرحوم بھائی نے اس بحث کو کرتے ہوئے کروایا کہ لاتعاد کی دلیل سے، کیونکہ لاتعاد نے صرف 5 چیزوں کو بیان کیا کہ ان کے لیے نماز دہرانی پڑے گی، ان میں تکبیر نہیں ہے. البتہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ دلیل بھی اس کی وہی جو میں نے آپ کی بیان کی. وہ جو دلیل کہتے ہیں باطل ہونے کی، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے بغیر تکبیرۃ الاحرام کے، لہذا باطل ہے. اور مرحوم بھائی کی طرح جن لوگ قائل ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لاتعاد کی وجہ سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ لاتعاد کہتے ہیں کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ان 5 چیزوں میں، ان 5 چیزوں میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے. طہارت ہے، وقت ہے، قبلہ ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، یہ 5 چیزیں. سلام علیکم. صحرا یعنی زمین، یعنی صحرا کا مطلب یہ کہ تحت الثرى ہر چیز جو زمین کے نیچے ہے. یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حجت ہیں ہر چیز کے لیے جو زمین کے اوپر ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، انسان اور بشر اور جن اور جو بھی مخلوق ہے. اگر کوئی اور موجود ہے جس کو بارے میں ہمیں معلوم نہیں لیکن وہ زمین کے نیچے ہے تو اس کے پر بھی امام حجت ہے، کیونکہ ہر چیز جو خدا نے خلق کی ان پر یہ ما سوا اللہ ہر چیز پر حجت ہے. باب مستحب میں مطلقاً وسعت دی گئی ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. قصد اس آیت کا یہ ہے کہ جو مومن اور مومنہ ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یعنی مومن و مومنہ اور منافق و منافقات، یعنی مومن مرد مومن مومنہ سے رغبت رکھتا ہے شادی کرنے کے لیے، مومن منافقہ سے شادی نہیں کرنا چاہے گا، اور برعکس اسی طرح منافق و منافقہ. دیکھیں یعنی طیب یعنی ان کی جو طبیعت ہے، ان کی جو سرشت ہے وہ پسند کرتی ہے، یعنی جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی خواتین کو پسند کرتے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ بری خواتین کو پسند کرتے ہیں. لیکن اس کے اگر کوئی ایک مومن کسی سلمان فارسی جیسے شخص کسی ایسی خاتون سے شادی کر لے جو مسلم ہے لیکن مومنہ نہیں ہے، پھر یہ حرام نہیں کیا اس نے، لیکن رغبت عام طور سے نہیں ہوتی ہے. لہذا عادتاً عام طور سے سلمان جیسی شخصیت ایک غیر مومنہ کو پسند نہیں کرے گا شادی کرنے کی. اس کو قضیہ طبیعیہ کہتے ہیں، یعنی طبع انسانی یہی ہے، خلقت انسانی اس طرح کی، خلق انسانی یہ ہے کہ اچھا اچھے کو پسند کرتا ہے، برا برے کو پسند کرتا ہے. هذا استثناء الخارجي أنا وأنت هم نقدر نتزوج، لا يجوز لأن في حكم المرتد. کچھ چیزیں استثناءات ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، تاریخی بحث ہے. کچھ چیزیں تعویذات میں دعاؤں میں ہیں واقعاً اثر رکھتی ہیں. سحر کہتے ہیں اس کو، جو
جدائی آپس میں کرا دیتے ہیں زوجات میں. اس کے بچنے کا طریقہ جو قرآن نے کہا ہے، ایک آیت ہے ہاروت و ماروت کے سلسلے میں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جو ملک کو خدا نے بھیجا تھا جو علم دیتے تھے کہ اس کو توڑنے کا، کس طرح سحر کو باطل کرے. آج کے دور میں نہیں معلوم ہے. علیکم السلام. شنو ہاں جب سور پھونکا جائے گا جناب اسرافیل کا سور تو پھر کوئی باقی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، نہ زمین نہ آسمان، معصوم نہ غیر معصوم، کچھ بھی نہیں، نہ انسان نہ جن نہ معصوم، کچھ بھی نہیں بچے گا اور صرف اللہ رہ جائے گا. اور حدیث میں ہے کہ اس وقت اللہ ایک آواز کو خلق کرے گا جو یہ کہے گی کہ آج حکومت کس کے ہاتھ میں ہے. کوئی جواب نہیں آئے گا. حدیث میں آیا ہے کوئی جواب نہیں ہے، خود اللہ خود جواب دے گا کہ اللہ واحد قہار کے پاس آج حکومت ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. جزاكم الله خيرا. سيدنا ادعي لي لها الشاب بحاجه للدعاء. شكرا. تقبل الله.